کل آپ نے حدیث سنی کہ رسول خدا آخری زمانے کے بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ دنیا کی فکر کریں گے بچوں کی، مگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے. آج یہی ہے بھائی، بچے کو BA کرا دیا، MA PhD ڈاکٹر انجینئر، لیکن بنیادی چیز نہیں آتی. بچے کو آیت الکرسی تک نہیں آتی. اب کتنے یہاں اس مجمع میں مجھے نہیں معلوم کہ آیت الکرسی یاد. آیت الکرسی تو کم سے کم ماں باپ یاد کرا دیں، کیونکہ جب ماں یا باپ مر جاتی ہے تو پہلی جو قبر کی رات ہے نا، اولاد اگر پہلی رات بھی قبر کی کام نہ آئی تو کب آئی؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی سنو نا کوئی مومن مر گیا، جیسے آج بھی اس مومن کا انتقال ہو گیا، جہاں بھی سنو کسی مومن کا انتقال ہو گیا تو کیا کرو؟ اس کے لیے نماز وحشت پڑھو، کیونکہ قبر کی پہلی رات بہت وحشتناک ہے، بہت خوفناک ہے. کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہم نے کہ بھئی ایسی جگہ ہمیں سلا دیا جائے جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو، روشنی نہ ہو، اور مٹی کے منوں کے نیچے ہم دب جائیں. کبھی ہم نے تجربہ نہیں کیا. تو اب تصور کریں کہ اس بیچارے آدمی کا کیا حال ہوگا جو مٹی کے منوں کے نیچے دبا ہوا ہے، جہاں ہوا کا گزر نہیں، جہاں روشنی کا گزر نہیں، جہاں تکیہ نہیں، جہاں بستر نہیں. کہ حدیث ہے رسول خدا فرماتے ہیں قبر روزانہ تجھے آواز دیتی ہے، اے نرم بستر پہ سونے والو، ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہے، یہاں کوئی بستر نہیں ہے. اے تکیہ لگا کر سونے والو، قبر میں کوئی تکیہ نہیں ہے. اے روشنیوں میں رہنے والوں، یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے. اے پرسکون گھروں میں رہنے والوں، میں سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوں. اللہ پر کوئی نیک عمل کر کے آنا، کسی یتیم کو پال کے آنا، کسی بیوہ کی مدد کر کے آنا، تاکہ قبر میں روشنی ہو. اور قبر کی نجات نماز تہجد ہے. رسول خدا نے فرمایا صلاۃ اللیل، نماز تہجد پڑھا کرو تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، قبر کی وحشت سے بچ جاؤ. عزیزان گرامی، کس قدر ہولناک اور خوفناک منظر قبر ندا دے رہی ہے. اللہ اکبر. اے انسان، تو نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ آج ہم دنیا میں اس قدر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے جو ہے نا دنیا داری میں ہیں، مگر قبر قیامت کے لیے ہم 10 منٹ بھی نہیں نکالتے کہ بھائی اگر یہ نماز تہجد 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہم 2 یا 3 رکعت تو پڑھ لیں. 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر آیت الکرسی یاد نہیں آپ کے بیٹے کو تو قبر کی پہلی رات بھی مدد نہیں کر سکے گا. آیت، کیونکہ نماز وحشت کیا ہے؟ اس کا 2 رکعت نماز فجر کی طرح نماز وحشت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر اس کا ثواب اس مرحوم کو دیں. اور اس میں کیا، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ. باقی طریقہ وہی سورہ و نماز فجر کی طرح ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آیت الکرسی بہت اہم ہے. بچوں کو مائیں باپ ضرور یاد کرائیں. عجیب حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جب کوئی گھر سے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے نا تو 1000 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. 1000 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرماتے ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا، ایک مصیبت، ایک عذاب قبر کا فشار. آیت الکرسی پڑھنے والا قبر کے فشار سے بچ جاتا ہے. اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. مثلا ایک ہمارے دوست نے ہماری اسی مجلس میں سنا تھا آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی پڑھیں، آپ جہاں بھی سفر کریں 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. وہی ایک مجلس سن کے بعد وہ پھر ہم دوسری مجلس دوسرے شہر گئے تو وہ دوسری مجلس سننے کے لیے آئے، بکھر سے ملتان کے لیے. تو کہا مولوی صاحب اسی پر میں نے عمل کیا، جس بس میں آیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تقریباً اکثر لوگ جو زخمی ہو گئے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں. یہ تجربہ شدہ چیز ہے. آیت الکرسی کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان نہیں ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو نہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو نہ پڑھے. کیوں؟ ہم سو جاتے، بھائی جاگتے ہوئے تو آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں نا، بچا سکتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے کوئی آ گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، زلزلہ آ گیا، کیا کریں گے؟ ارتھکوئک آ گیا، خود کو نہیں بچا سکتے. فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیجتا.